احمد بھائی، وہ جیسا کہ آج کل وہ آپ کو پتہ ہے خادم صاحب رضوی وفات پا گئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی کمنٹس کریں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الحدیث حافظ القرآن مولانا علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو قضاء الہی سے انتقال کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو تعارف ہے وہ تو اس وقت میرے خیال میں تعارف کے محتاج نہیں رہے ہیں۔ آج سے 5-6-7 سال پہلے شاید ان کو زیادہ دنیا نہیں جانتی تھی، لیکن اس وقت بھی ان کے بارے میں ہمیں علم تھا۔ یہاں جامعہ نظامیہ رضویہ میں وہ مدرس رہے، شیخ الحدیث تھے۔ ان کی کتابیں بھی ہے، تصانیف بھی ہے۔ تیسیر ابواب الصرف کے نام سے انہوں نے علم صرف کے ابواب کو اکٹھا کیا ہے، ضخیم کتاب لکھی ہے، ہمارے پاس موجود ہے، نصاب میں بھی شامل ہیں۔ تو ان کے علمی خدمات تو ہے، ان کی بہت بڑا حلقہ ہے شاگردوں کا، اور وہ خطیب بھی ہے۔ ان کی خطابت کی تو خیر پہلے سے بھی کچھ نہ کچھ شہرت تھی، لیکن جو زیادہ شہرت ملی آپ کو وہ جب یہاں پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کو اس کے گارڈ نے جو ہے وہ قتل کیا، ان کی کچھ گفتگو کی وجہ سے، جو اس بقول ان کے نجی مجالس میں وہ کہا کرتا تھا، اور ان اقوال کو اگر اس نے بولا ہوا ہے تو وہ اقوال گستاخی کے زمرے میں جا سکتی تھی۔ انہوں نے اس کو قتل کیا اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا گیا، اس پر مقدمہ چل پڑا۔ تو ان لوگوں نے تحریک چلائی، یہاں ایک خادم صاحب تھے، ایک جلالی صاحب، اور اس تحریک کا نام تھا تحریک رہائی غازی ممتاز قادری۔ لیکن وہ قسمت کی بات ہے، کچھ بدقسمتی کہہ لیں اس کو، کہ ان کو پھانسی پر جو ہے وہ ان کو پھانسی دی گئی اور بے شمار لوگوں کے دلوں کو توڑا گیا۔ اس کا کام غلط تھا یا صحیح تھا الگ ٹاپک ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن اس نے یہ کام کس بنیاد پر کیا؟ کوئی ذاتی رنجش تو نہیں تھی، ذاتی مسئلہ تو نہیں تھا، حضور پاک کی حرمت اور ناموس کی خاطر اس نے یہ کام کیا، تو اس کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے تھی جو ان کو ملی نہیں۔ اور بے شمار ایسے کیسز تھے، جیلوں میں لوگ پڑے تھے، کلم کلا قاتل دہشت گرد، جس کو پھانسی دینے میں سال ہا سال لگتے ہیں، اور ممتاز قادری صاحب کو جو ہے وہ راتوں رات پھانسی دی گئی۔ بہرحال اس کے بعد پھر تحریک نے زیادہ شدت اختیار کی، اور خادم صاحب نے جو ہے تحریک جو چلائی ہم سب کے سامنے ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام سے، پھر ان کا سیاسی ونگ بن گیا تحریک لبیک پاکستان۔ اس سے قطع نظر چونکہ ہم صحیفی حضرات بہت سارے ان کی حمایت میں بھی تھے، خود یہ سلسلہ جو ہے سیاسی سلسلہ نہیں ہے، نہ کسی پارٹی کے ساتھ ٹچ ہے، ہمارا جو سلسلہ ہے وہ روحانی سلسلہ ہے، لیکن جس جگہ پر بھی خیر کا کام دین کا کام کر رہا ہوں اور تو اس کے ساتھ ہماری تعاون ہے اور رہے گی، اخلاقی طور پر ہو یا جسمانی طور پر ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو۔ تو جناب علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہے اس نے جو مشن اٹھایا تھا نا، ہم نے اس کے نکات کو پڑھا، 20 نکات ان کے منشور کی تحریک کے تھے، اور ان نکات میں ساری باتیں تقریباً بہترین باتیں تھی، انہوں نے بہت اچھا خیال پیش کیا تھا، اور ان کے آئین میں یہ بات شامل تھی کہ یہاں پاکستان میں جو تمام قوانین ہے، مملکت کا نظام ہے، یہ حضور کی شریعت کے مطابق بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی حفاظت کی جائے گی اسلام کے دائرے میں، یہاں پر زکوٰۃ و عشر کا نظام اس کو رائج العمل کیا جائے گا۔ یہاں جو بہترین اہم چیز تھی نا، یہاں پر نیکی کا امر نہیں ہے، برائی سے روکنے والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، میڈیا آزاد ہے، عورتیں آزاد ہے، سود چل رہا ہے، یہاں معاملات میں بہت خرابیاں ہو رہی ہے۔ تو ان کا یہی منشور تھا کہ ہم نے ان قبائح کو ختم کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خانقاہوں میں آستانوں میں دینی تعلیم کا نفاذ اور عصری تعلیم بھی اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے تجارت اور صنعت کے لیے انقلابی اقدامات کی جائے گی۔ تو یہ ساری اچھی باتیں تقریباً 20 نکات اور بہترین نکات تھی۔ پھر ان سب سے ہٹ کر ان کی جو ذاتی شخصیت تھی نا، ایک عالم تھے، قرآن کے حافظ تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بولنے کا ملکہ دیا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کتاب کون پڑھتا ہے آج کل؟ لوگ سننے والے ہو گئے آج کل، اور سننے سے زیادہ دیکھنے والے ہو گئے۔ تو خادم صاحب کو اللہ نے بولنے کا ملکہ دیا ہوا تھا، اور اس کے اندر جو درد تھا نا اسلام کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اور دین کے لیے اور حضور کے ناموس کے لیے، ان کی بیانات سے جھلکتا تھا۔ انداز سے لوگ خلاف کر سکتے ہیں کہ وہ سخت باتیں کرتا تھا، ان کا انداز سخت تھا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب انسان
بہت عروج کرے، اللہ ان کو ایک خاص مقام تک لے جائے۔ تو ہمارا جو عام ایک سٹائل ہے نا دیہاتی، ایک بڑا بندہ جب بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ ذرا سخت ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل کی معصومیت اور ان کی جو ہے وہ نرمی اپنی جگہ پر برقرار ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ان کو جو ہے یہ ملکہ بولنے کا طاقت دیا ہوا تھا، قرآن پاک کا حافظ تھا، علم صرف نحو کا وہ ماہر تھا، اقبالیات، اقبال جس کے بنیاد پر پاکستان کی آزادی میں بہت بڑا کردار رہا، ان کا اقبال کے اشعار کا، اقبال کی تحریک کا، ان کا وہ حافظ تھا تقریباً، کلیات اقبال کا وہ پڑھا ہوا تھا آدمی، اور اپنی ہر بیان میں تقریباً اقبال کو کوٹ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو تھا وہ درد رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر جرأت، یعنی عملی میدان میں آنا۔ تقریر کرنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، جس طرح ہم اور آپ آج کل باتیں کر رہے ہیں، یہ کام تو آسان ہے، لیکن میدان میں نکلنا، سردی برداشت کرنا، لاٹھی چارج برداشت کرنا، شیلنگ برداشت کرنا، گرمی سردی، جیلوں میں جانا، تکالیف اٹھانا، لاشیں اٹھانا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ محنت کی جب ختم نبوت کا مسئلہ پیش آیا تھا، آئین کے اندر کچھ معاملہ ہوا تھا، گڑبڑ ہوا تھا، 2017 کی بات ہے غالباً، ہم خود بھی 2 دن وہاں پر گئے تھے فیض آباد میں۔ تو یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے جو ہمت کا مظاہرہ کیا اپنی ضعیف العمری کے باوجود، بیماری کے باوجود، اس کے بعد ایک اور تحریک چلی، کل میرے خیال میں 4 جو ہے وہ مارچ اور دھرنے وغیرہ ہوئی، اور اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، تکالیف بڑے اٹھائے آپ نے۔ تو اس کے جانے کا تو بڑا دکھ ہے، بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، اور انہوں نے جو روح پونک دی ہے نا نوجوانوں میں الحمدللہ، وہ انشاءاللہ کافی عرصے تک برقرار رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے یہ دعا ہے کہ جو انہوں نے خدمتوں کا ارادہ کیا ہوا تھا، ان کی ظاہری وصال کے بعد وہ مشن قائم رہے، ان کے پیروکار اتفاق سے رہے، بکھر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی پارٹیاں آئی مختلف ناموں سے، اور پھر بعد میں گروہ بندیوں سے یا وہ قیادت کے فقدان کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان کی اولاد اور ان کے جو وفادار ہے وہ اس کے مشن کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ مزید بہتری کی طرف جائیں گے، جذبات کے ساتھ ساتھ، علماء کے مشورے کے ساتھ، اور ایک منظم طریقے کے ساتھ، تعلیمی انداز سے، علمی انداز سے، اور اس کو الحمدللہ جذبات پہلے سے موجود ہے، ان سب کو ملا کر وہ مزید آگے قدم اٹھائیں گے۔ خادم مسعود صاحب کے جنازے پر ہم گئی، ہم نے منظر دیکھا، تو ایسا جنازہ شاید ہی تاریخ میں کبھی ہوتا ہو، بہت قلت کے ساتھ آپ کے منظر ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کارکن تھے، وہ بھائی 4 سال میں اتنے کارکن پیدا کرنا کوئی آسان کام ہے، کوئی مذاق ہے کیا؟ کسی نے کسی کو پیسے دیے؟ بلکہ یہ صرف حضور کے ساتھ محبت، تعلق، ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھانا، ختم نبوت کے لیے کوشش کرنا، یہ اس کا ثمرہ اللہ نے ہمیں دکھایا کہ جو میرے ساتھ وفاداری کرے گا کہ محمد سے وفاتونی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہے، تو اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اس کا صلہ اس کو دنیا میں یہ ملا۔ حضور نے تو 40 بندوں کی گواہی پر میت کے لیے بخشش کا پروانہ سنا دیا ہے۔ یہاں پر 40,000 نہیں تھے، یہاں پر لاکھوں لوگ تھے، اور اتنی مخلوق تھی کہ ہمیں نکلتے گھنٹہ لگ گیا، وہاں سے 1 گھنٹے سے اوپر لگ گیا باہر نکلنے میں، یقین کیجیے گا۔ تو یہ معاملہ ہے وہاں پر، اللہ نے ان کو دنیا والوں کو دکھایا۔ جو لبرل ہمارے آج کل غالب ہو رہے ہیں، اسلام اور دین کی دشمنی پر اتر آئے ہیں، ان کے لیے ایک میسج ہے کہ الحمدللہ یہ وطن جس نام پر بنا تھا، جس کلمے کے بنیاد پر بنا ہوا تھا، الحمدللہ ابھی لوگ اس سبق کو فراموش نہیں کر چکے ہیں، اور جو کچھ فراموش ہوا تھا تو بابا جی نے ان کو یاد کروایا، انشاءاللہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کرے یہ مشن قائم رہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے جذبات کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔